میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کے اندر سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن عورتوں کو چاہیے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ وہ اپنے دوپٹوں سے، اپنی چادروں سے اپنے سینے کو چھپا لیا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں۔ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ہاں وہ چیزیں جو ظاہر ہیں، مثال کے طور پر برقع ہے، اس برقعے کی چادر ہے، اس کا کپڑا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ ایسی زینت ہے جس کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ ہتھیلی ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، ان کو چھپانا مشکل ہے، تو اس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زینت کا کوئی حصہ مردوں کے سامنے، غیر مردوں کے سامنے ظاہر کریں۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، 31۔ آیت نمبر اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہیں کہے کہ یہ مولویوں نے خواہ مخواہ عورتوں پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، مولویوں نے دین کو سخت بنایا ہوا ہے۔ تو کسی کو شک ہو، کسی کو بات سمجھ میں نہ آتی ہو، تو وہ قرآن کریم کھولے، 18واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورہ نور اور آیت نمبر ہے 31۔ اس کا ذرا ترجمہ پڑھے اور اس کی ذرا تفسیر پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ کسی مولوی کا بنایا ہوا کوئی فلسفہ ہے یا اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری آیت قرآن کریم کی سورہ نور ہی کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ امہات المؤمنین کے بارے میں حضور علیہ السلام کی جو ازواج ہیں ان کو قرآن نے مسلمانوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ سورہ احزاب میں اللہ نے ازواج مطہرات کو مومنین کی مائیں قرار دیا ہے۔ ان کے بارے میں قرآن کا حکم ہے صحابہ کو اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب کہ جب ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو۔ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کا باعث ہوگا اور ان خواتین کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کا باعث ہوگا۔ تیسری آیت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو حکم دیا لستن کاحد من النساء، آگے اللہ نے حکم دیا فلا تخضعن بالقول، ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے لا تخضعن بالقول کہ کسی غیر محرم آدمی کے ساتھ نرمی سے بات مت کرو۔ لا تخضعن بالقول کسی غیر محرم آدمی کے ساتھ نرمی سے بات مت کرو فیطمع الذی فی قلبہ مرض ورنہ جس کے دل میں مرض ہوگا اس کے دل میں کوئی لالچ، کوئی طمع پیدا ہو جائے گی۔ یہ کہا جا رہا ہے کس کو؟ ازواج مطہرات کو، حضور علیہ السلام کی ازواج کو کہا جا رہا ہے
کہ تم کسی صحابی سے، کسی مسلمان سے نرم لہجے میں، عورتوں کا جو اپنا نزاکت والا نرم لہجہ ہوتا ہے اس لہجے میں کسی مسلمان سے بات مت کرو. یہ 22ویں پارے کی دوسری آیت ہے. 22واں پارہ جب شروع ہوتا ہے نا وَمَن يَقْنُتْ، تو اس کی دوسری آیت ہے یہ. اب اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ازواج مطہرات کو یعنی یہ ڈکلیئر کر دیا مسلمانوں کے لیے کہ یہ تمہاری ماں ہے. اب آپ جب کسی کو ماں کہہ دیتے ہیں، ایک انسان اگر ویسے ہی کسی کو کہہ دے، کسی خاتون کو اگر کوئی انسان ویسے ہی کہہ دے کہ بھائی اس کو میں نے ماں بولا ہے، یہ میری ماں کی جگہ ہے، عام انسان اگر کسی کو کہہ دے آپ کو کسی عورت نے پالا، یا آپ کا کسی عورت نے آپ پر کوئی ایسا شفقت کا معاملہ کیا، یا کوئی بھی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ دیں کہ یار یہ خاتون میری ماں ہے، اس کو میں ماں کا درجہ دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کیا آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی برے خیالات پیدا ہوں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کہ آپ جب کسی عورت کو اتنا احترام دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ میری ماں ہے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے بارے میں آپ غلط خیالات اپنے دماغ میں جان بوجھ کر پیدا کریں. ازواج مطہرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں ان کو کسی اور نے نہیں، اللہ نے فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں. ازواجہ امہاتکم، حضور کی ازواج تمہاری مائیں ہیں. اور صرف یہ بھی نہیں، قرآن کریم نے یہ بھی حکم دیا لا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، حضور کے بعد حضور کی ازواج کے ساتھ دنیا میں کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا. یہ قرآن کی آیت ہے لا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، کہ حضور کے بعد حضور کی ازواج سے کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا، ناجائز اور حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری مائیں ہیں اور ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ اتنا واضح قرآن نے بیان کر دیا. اب اس کے بعد قرآن حکم دے رہا ہے ازواج مطہرات کو، ماؤں کو حکم دے رہا ہے لا تخضعن بالقول، کہ تم اپنی آواز کو نرم اور نازک بنا کر کسی غیر محرم آدمی سے بات مت کرنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہیں ایسا نہ ہو جس کے دل میں شہوت کا یا منافقت کا مرض ہے، اس کے دل میں کوئی لالچ، کوئی شہوت پیدا ہو جائے. یہ کہا جا رہا ہے ازواج مطہرات کو، امت کی ماؤں کو. آگے اللہ نے فرمایا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت کے زمانے کی طرح، اس زمانے کی عورتوں کی طرح زیب و زینت اختیار مت کرو غیر محرم مردوں کے سامنے. اب ایک حکم یہ ہوا لا تخضعن بالقول، دوسرا حکم یہ ہوا وقرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں رہو. تیسرا حکم یہ ہوا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرح زیب و زینت اختیار مت کرو. یہ حکم تو دیا جا رہا ہے ازواج مطہرات کو. صحابہ کو حکم دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ ان ازواج مطہرات کے پاس اگر تمہاری کوئی ضرورت ہو، کسی ضرورت سے جانا پڑ جائے، کوئی رہنمائی لینے کے لیے جانا پڑ جائے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو تمہارے اور ازواج مطہرات کے درمیان حجاب ہونا چاہیے. ایک طرف ازواج مطہرات کے لیے حکم کہ تم نے اپنے پردے کا پورا لحاظ کرنا ہے، دوسری طرف صحابہ کو جو اس امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے، اس امت کا سب سے افضل، سب سے بہترین طبقہ ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب ازواج مطہرات سے بات کرنی ہو تو تمہارے اور ان کے درمیان پردہ ہونا چاہیے. اور آگے فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اس سے تمہارے دل بھی صاف رہیں گے اور عورتوں کے دل بھی صاف رہیں گے. اور 5ویں آیت میں اللہ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتوں پر لازم ہے کہ اپنے گریبانوں کو، اپنے سینوں کو
اپنی چادروں سے چھپا کر رکھیں اور اپنے جسم کی زینت کے کسی حصے کو ظاہر نہ کریں الا لبعولتہن او آبائہن، چند جو مستثنا کیے، والد ہے، بیٹا ہے، جو بھی محرم رشتہ دار ہیں اس کو قرآن نے مستثنا کیا ہے۔ ان ساری آیات اور اس سارے پس منظر کے بعد یہ بات بہت اچھے طریقے سے انسان سمجھ سکتا ہے، اگر وہ سمجھنا چاہے کہ عورتوں کے پردے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، اور عورت کو پردہ کرانے کا مطلب اس کی ویلیو کو کم کرنا نہیں ہے۔ آج کل کے جو جدت پسند لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑا کر دو۔ بھائی مرد کے شانہ بشانہ اللہ نے کھڑا نہیں کیا، عورت کی ذمہ داری الگ ہے، مرد کی ذمہ داری الگ ہے، عورت کی جسمانی ساخت الگ ہے، مرد کی جسمانی ساخت الگ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، سورہ نساء کی آیت ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ تم تمنا مت کرو اس چیز کی جس چیز میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے، تم اس کی تمنا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی چیز میں مرد کو عورت پر فضیلت دے دی ہے تو عورت کے لیے جائز نہیں کہ اس فضیلت کی تمنا کرے جو اللہ نے مرد کو دی ہے، اور اگر کسی چیز میں اللہ نے عورت کو مرد پر فضیلت دے دی ہے تو مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کی تمنا کرے جو اللہ نے فضیلت عورت کو دی ہے۔ اب اسلام نے تو بیلنس رکھا ہے، کسی چیز میں اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے تو کسی چیز میں عورت کو فضیلت دی ہے۔ یہ جو عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ عورت کی عزت کے لیے ہے۔ بھائی مرد سارا دن خوار ہوگا، ذلیل ہوگا، دھکے کھائے گا، لوگوں کی گالیاں سنے گا، کام کرے گا، اپنے آپ کو تھکائے گا، اس پر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ بھائی جو بھی کرنا ہے تم نے کرنا ہے، کماؤ اور لا کر اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ تو اللہ نے ان کو عورتوں کو سہولت دی ہے یا اللہ نے عورتوں کی ویلیو کم کی ہے؟ کہ ایک کو آپ نے نواب بنا کر، گھر کی مالکن بنا کر بٹھا دیا کہ تم بیٹھی رہو گھر میں جاؤں گا، میں تھکوں گا بھی، جو بھی مصیبت باہر آئے گی مجھ پر آئے گی، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں کما کر لا کر دوں تمہیں۔ تو یہ تو مرد پر ذمہ داری زیادہ ہے، مرد کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، عورت کی ذمہ داری الگ رکھی ہے کہ بھائی تم بچوں کی پرورش کرو، بچوں کی تربیت کرو، اور مرد کے جو گھریلو کام ہے اس کی ذمہ داری اپنے سر پر اٹھاؤ تاکہ مرد باہر کا کام صحیح طریقے سے کر سکے۔ اب اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ کوئی مرد یہ کہے کہ بھائی عورتیں بچے جنتی ہیں تو یہ عورتوں پر ظلم ہے، اس لیے 1 سال عورت بچہ جنے گی اور 1 سال میں جنوں گا، 1 سال عورت بچہ جنے گی اور 1 سال میں بچہ جنوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ بھائی یہ ظلم نہیں ہو رہا، یہ ان کا ایک فطری نظام اللہ نے بنایا ہے ان کا۔ اب اس چیز میں عورت مرد سے ممتاز ہے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں میں نے ایسے کرنا ہے تو اس کو بے وقوف کہا جائے گا کہ یہ بے وقوف ہے۔ تو بھائی جو شرعی چیزیں ہیں جس کا تعلق تعلیمات کے ساتھ ہے، مذہب کے ساتھ ہے، تو جب فطری چیزوں میں ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے تو جو شرعی رہنمائی والی چیزیں اس میں یہ بات ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ مرد اور عورت میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے المرأة عورۃ فإذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت پردے کی چیز ہے، جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس عورت کو لوگوں کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ وہ عورت چاہے جتنی بھی بدصورت ہو، جب وہ اپنے گھر سے نکلے گی اور ایسے حلیے ایسے لباس میں نکلے گی تو شیطان اس کو مردوں کی نظر میں مزین کر کے پیش کرے گا، اس لیے کہ شیطان نے مردوں کو گمراہ تو کرنا ہے،
اور صرف مرد اس سے گمراہ نہیں ہوتے، اس سے عورتیں بھی گمراہ ہوتی ہیں. یہ مردوں اور عورتوں دونوں کی گمراہی کا ذریعہ ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا ریحها فہی زانیۃ. یہ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے. آپ نے فرمایا جس عورت نے خوشبو لگائی اور پھر اس لیے گھر سے باہر نکلی کہ میں مردوں کے پاس سے گزروں گی تو ان کو میرے یہ خوشبو پہنچے گی، آپ نے فرمایا فہی زانیۃ، یہ عورت زانیہ ہے. یہ حدیث ہے، حدیث سنن جامع ترمذی اور سنن نسائی کی روایت ہے کہ کوئی عورت اس نیت سے نکلی خوشبو لگا کر کہ مردوں کو میری یہ خوشبو جائے گی تو وہ میری طرف مائل ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے عورت خود بھی گمراہ ہو رہی ہے اور مردوں کو بھی گمراہ کر رہی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے فرمایا شر نسائکم المتبرجات، تمہاری عورتوں میں بدترین عورتیں وہ ہیں جو غیر محرم مردوں کے سامنے زیب و زینت اختیار کرتی ہیں. وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتِ، اور آپ نے فرمایا یہی عورتیں در حقیقت منافق عورتیں ہیں. اب حضور تو ان کو منافقہ کہہ رہے ہیں، ان کو اس امت کی بدترین عورتیں قرار دے رہے ہیں، اور ہماری عورتوں نے ایسی عورتوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے. ہماری عورتوں کے لیے آئیڈیل لباس کون سا ہے؟ فیشن کہاں سے سیٹ ہوتا ہے، کون سے لباس کا ٹرینڈ چلانا ہے، کون سے لباس کو چھوڑنا ہے، اس کا تعین ہم کس چیز سے کرتے ہیں؟ اس کا تعین ہم فلموں سے کرتے ہیں، اس کا تعین ہم ڈراموں سے کرتے ہیں کہ آج کل جو فلمیں چل رہی ہیں اس میں جو اداکارہ آتی ہے اس کا لباس اس طرح کا ہوتا ہے، لہذا آج کے بعد سے ہمارا فیشن یہ ہوگا کہ ہم نے بھی اس طرح کا لباس پہننا ہے. فلاں ڈرامے میں جو عورت آتی ہے اس کے سر کے بال اس طریقے سے ہیں، لہذا آج کے بعد سے میرے بال بھی اس فلاں اداکارہ کی طرح ہوں گے. وہ عورتیں جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں شر نسائکم، اس امت کی سب سے بدترین عورتیں. اب میں صحیح مسلم کی حدیث آپ کو سناتا ہوں. صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح مسلم میں ساری احادیث صحیح ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، میری امت کے دو طبقے، دو جہنمی طبقے ایسے ہیں جن کو میں نے اب تک نہیں دیکھا، یعنی میری زندگی میں وہ نہیں ہوں گے، میرے بعد میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے لیکن ان کے جہنمی ہونے کا اعلان میں کر رہا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے صنفان من اہل النار لم ارہما، میری امت کے دو طبقے جہنمیوں کے ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، میرے بعد آئیں گے. آپ نے یہ پیشن گوئی کی تھی. پہلی قوم یا پہلا طبقہ آپ نے فرمایا رجال بأیدیہم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے، گائے کے دم جیسے کوڑے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور ان کوڑوں کے ذریعے وہ لوگوں پر ظلم کریں گے. علماء نے لکھا اس سے مراد ظالم کے ساتھ تعاون کرنے والے، یا حکومت اگر کسی پر ظلم کر رہی ہے، حکومت کے اس ظلم کے کام میں اس کا ساتھ دینے والے. یہ آپ نے ایک مثال دی کہ ان کے ہاتھ میں گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے. اس کو آپ آج پستول پہ بھی فٹ کر سکتے ہیں، اس کو آپ آج کسی رائفل پہ بھی فٹ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس سے مراد لی جا سکتی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ٹیٹی ہوگی، ان کے ہاتھ میں رائفل ہوگی، ان کے ہاتھ میں گن ہوگی، اور اس کے ذریعے وہ لوگوں پر ظلم کریں گے. آپ نے فرمایا میری امت کا یہ وہ طبقہ جہنمیوں کا طبقہ ہے جن کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی شعبے میں، کسی بھی ادارے میں ہیں، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت آپ کو ظلم کی اجازت نہیں دیتی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق،
یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے. آپ کسی بھی ادارے میں ہیں, کسی بھی شعبے میں ہیں, کسی بھی پوسٹ پر ہیں, کسی بھی حیثیت پر ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ جو مجھے آرڈر دیا جا رہا ہے, یہ جو کام مجھ سے کروایا جا رہا ہے, یہ ظلم ہے. ایسے آرڈر کو ماننا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ اس آرڈر سے اوپر اللہ کا آرڈر ہے, اور اللہ کا آرڈر یہ کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کی نافرمانی کے کاموں میں مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے. لہذا یہ وہ طبقہ ہے جن کے جہنمی ہونے کا اعلان حضور نے پہلے سے کر دیا ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے, نمبر ایک. دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ. دوسرا طبقہ جس کو میں نے نہیں دیکھا میری امت کا جو جہنم میں جائے گا, وہ عورتیں ہیں کاسیاتن, جنہوں نے لباس پہنا ہوا ہوگا, عاریاتن, لیکن اس لباس پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہوں گی. کاسیاتن, انہوں نے لباس پہنا ہوگا, عاریاتن, اس لباس کے باوجود ننگی ہوں گی, مائلاتن, خود بھی حق کے راستے سے منحرف ہو کر چلیں گی, ممیلاتن, دوسرے مردوں کو بھی حق کے راستے سے منحرف کر کے غلط راہ پر لگائیں گی. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ, ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کے کوہان ہوا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا لا يدخلن الجنہ, ایسی عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی, ولا یجدن ریحہا, اور نہیں جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی, وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا, حالانکہ جنت کی خوشبو میلوں دور سے انسان محسوس کر سکے گا, لیکن یہ عورتیں وہ ہوں گی جن کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے اس زمانے میں بتا دیا تھا اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے, قیامت تک رہنمائی کرے گا. آپ نے اس وقت بتا دیا تھا کہ وہ عورتیں لباس میں ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کا لباس اتنا چست ہوگا کہ اس کی وجہ سے ان کی جسمانی ساخت بالکل واضح ہوگی کہ وہ لباس پہنے یا نہ پہنے, دونوں صورتوں میں جس طرح لباس نہ پہننے کی صورت میں ان کی جسمانی ساخت واضح ہوتی ہے, اس طرح اس لباس کے پہننے کے باوجود بھی ان کی جسمانی ساخت واضح ہوگی. تو انہوں نے لباس پہنا ہوا بھی ہے لیکن برہنہ بھی ہیں, جیسے جینس کی پینٹیں ہمارے ہاں آج کل, اور اس طرح کے اور مختلف تنگ تنگ کپڑے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. نمبر ایک. دوسرے نمبر پر اس کا مطلب کہ ان کا لباس مختصر ہوگا. مختصر, آپ آج دیکھ لیں مردوں کو کہا جاتا ہے بھائی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو, اور عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھو. ہمارے ہاں معاملہ الٹا ہے. اب انسان کہاں جائے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بالکل الٹ, 180 ڈگری الٹا جا رہے ہیں اسلام کے. مرد جب مسجد سے نکلے گا تو پہلے اپنی شلوار کو ہاتھ لگا کے ٹخنوں سے نیچے کرے گا کہ کم از کم اس گناہ سے تو بچ جاؤں. جیسے ہی مسجد سے نکلا پہلا ہاتھ اس کا اپنی شلوار پہ پڑتا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو, اور عورت جب گھر سے نکلتی ہے اس کا پہلا ہاتھ اپنی شلوار پہ پڑتا ہے کہ پہلے اپنی پنڈلیاں مردوں کو دکھاؤں. اب قمیصیں مختصر ہوتی جا رہی ہیں. ہمارے ہاں نیوز چینلز پر خبریں پڑھنے والی عورتوں کو دیکھ لیں. تو ظاہر ہے یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ ہم چاہتے ہیں ایسا ہونا. یہ فلمیں ہم دیکھتے ہیں تو وہ ریلیز کرتے ہیں, یہ ڈرامے ہم دیکھتے ہیں تو وہ ریلیز کرتے ہیں. یہ ہماری خواہش ہے تو ان کو ریٹنگ ملتی ہے. ریٹنگ تو ہمارے دیکھنے سے ملتی ہے, کوئی اور مخلوق آ کر تھوڑی یہ چیزیں دیکھتی ہے جس سے ان کو ریٹنگ ملتی ہے. تو ریٹنگ تو ہم دیکھ کر ان کو بتا رہے ہیں کہ اس میں ہم دلچسپی رکھتے ہیں اور بھی اس طرح کی چیزیں بنائیں. تو پہلی چیز کہ وہ بہت زیادہ چست ہو, دوسری چیز کہ وہ مختصر ہو, تیسری چیز کہ لباس ہو لیکن بہت باریک ہو جس سے جسم نظر آتا ہو. اب اس طرح کے لباس بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں.
ان کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے. ہم بحیثیت مسلمان یہ ساری جو میں نے آپ کے سامنے جو کچھ پڑھا ہے قرآن اور حدیث پڑھا ہے, کسی امام کا, کسی مفتی کا, کسی عالم کا کوئی قول ذکر نہیں کیا, قرآن پڑھا ہے اور حدیث پڑھی ہے. ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ہمارے ہاں لوگ بہت کہتے ہیں نا, اختلافی مسائل میں بڑے آ جاتے ہیں, حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے, حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے, آپ یہ کر رہے ہیں, حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے, آپ یہ کر رہے ہیں, حدیث میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب کہ حدیث پر عمل کرنا مقصود نہیں ہے, مقصد لڑنا اور لڑانا ہے کہ لڑو اور لڑاؤ. حدیث میں وہ ساری چیزیں لکھی ہیں وہ تو آپ نے زبانی یاد کر لی, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, یہ یاد نہیں ہوتی ہمیں. اس لیے اپنی بچیوں کی اچھے طریقے سے تربیت کریں. یہ موبائل ان کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے, اس کو کنٹرول میں لائیں. گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے, اس کو کنٹرول میں لائیں. ہماری عورتوں کی آئیڈیل عورتیں آج کل وہ عورتیں ہیں جو فلموں میں, ڈراموں میں اداکارائیں بنتی ہیں. یہ ایک تلخ حقیقت ہے, چاہے وہ کسی حاجی صاحب کے گھر کی عورت ہو, چاہے وہ کسی مفتی صاحب کے گھر کی عورت ہو, چاہے وہ کسی تبلیغی صاحب کے گھر کی عورت ہو. ہماری عورتوں کی آئیڈیل عورتیں اداکارائیں ہیں. ان کا لباس ہے, ان کے بال ہیں, ان کا میک اپ ہے, ان کا چال چلن ہے, ان کا ناز و انداز ہے, وہ ہمارا آئیڈیل بن چکا ہے. جن کو حضور نے فرمایا شر نسائکم, اس امت کی سب سے بدترین عورتیں. تو اس لیے ہم اگر مسلمان ہیں, پھر جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, عجیب و غریب آج کل جو مسائل لوگ پوچھتے ہیں, ایسے ایسے مسائل پیش آ رہے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ مسلمان معاشرہ تو کیا کیا انسان ایسا سوچ بھی سکتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. سب کچھ تو ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہیں کیا جا سکتا. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارا معاشرہ جہاں تک پہنچا ہے, یہ ہم نے پہنچایا ہے. وہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہونے لگی ہیں جس کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا, جانور تصور نہیں کر سکتا. تو اپنی بچوں کو, اپنی بچیوں کو پردہ کرائیں. خواتین کو چاہیے خود پردہ کریں. بحیثیت مسلمان ان پر شریعت کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. پردہ کریں, اپنی نظروں کی حفاظت کریں, اپنے جسم کی حفاظت کریں. مکمل پردے میں. اول تو عورتوں کو گھر سے بلا ضرورت نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی ضرورت کی وجہ سے نکلنا ہو تو مکمل پردے میں نکلیں. شریعت نے ایسی تو کوئی پابندی نہیں لگائی کہ کسی بھی صورت میں عورت نہیں نکل سکتی. کوئی ضرورت ہے, کوئی حاجت ہے, کوئی آپ کو نکلنا پڑ رہا ہے تو نکلیں, برقع پہنیں, حجاب کر کے نکلیں. اپنے آج کل تو ہمارے ہاں برقعے بھی ایسے آ گئے, ایسے فیشن والے برقعے کہ کسی مرد کی نظر نہیں بھی پڑنی ہوگی تو وہ برقعے پر تو ضرور پڑے گی کہ یار اس برقعے کو تو دیکھوں. بدصورت سے بدصورت عورت ہوگی لیکن اپنے آپ کو ایسا بناؤ سنگار کر کے گھر سے نکلے گی کہ گھر واپس آنے تک کم از کم کوئی 100 لوگوں کی بدنظری کا سبب تو بن ہی جاتی ہے. بدنظری کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. اب کوئی موٹر سائیکل پر جا رہا ہے, کوئی گاڑی میں جا رہا ہے, کوئی پیدل جا رہا ہے, بدنظری ہو رہی ہے, ہماری آنکھیں تو محفوظ نہیں ہیں. اور ان سب سے ہٹ کر موبائل. اب کیا سڑک پہ نکلنا, اب کیا موٹر سائیکل پہ نکلنا, اب کیا گاڑی میں نکلنا, اب تو نکلنے کی ضرورت ہی نہیں, ہاتھ میں دے دیا ہم نے سب کچھ. اس لیے بھائی ہر چیز کو نا مولوی کے چکر میں ٹال نہیں دیا کرو کہ یہ مولویوں کی باتیں پرانی ہو گئی, 1400 سال پرانی باتیں. یہ قرآن اور حدیث کی باتیں. میں نے آپ کو قرآن کا بھی آیت نمبر کے حوالے بھی دیے, احادیث کے بھی حوالے دیے. کسی کو یقین نہیں آتا خود جا کے اسٹڈی کرے. لیکن اگر ہم اس چیز سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو آگے جو ہمارا جس معاشرے کی طرف ہم جا رہے ہیں انتہائی خطرناک ہے. اور پھر اس سے پلٹتے پلٹتے ہمیں 100 سال لگیں گے, یہ بات یاد رکھیں. اگر ہم ابھی نہیں پلٹے تو 100 سال لگیں گے. پھر پلٹتے پلٹتے ہماری آنے والی نسلیں ہمیں گالیاں دیں گی, ہماری آنے والی نسلیں ہمیں برا بلا کہیں گی کہ یہ ہمارے باپ دادا کیا چھوڑ کر گئے ہمارے لیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا
میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔